بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 149۔ فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون۔ سورت کی ابتدا ہوئی تھی رسالت سے، پھر توحید کا بیان بھی ساتھ چلتا رہا اور آخرت کا بیان بھی۔ 3 بنیادی مضمون یہی تھے۔ تو اسی مناسبت سے ان آیات میں تقریباً آگے چلے جائیں اگر آیت نمبر 170 تک شرک کی تردید ہے۔ شرک کی تردید کے لیے جو دلائل لائے گئے ہیں ان کا انداز تبدیل ہے، البتہ شرک کی اصل حقیقت وہی جو مشرکین عرب میں پائی جاتی تھی اسی کو سامنے لایا گیا ہے۔ ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ اور دیگر جو مشرک قبائل تھے عرب کے، وہ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر پیدا کہاں سے ہوئے، ماں کون ہے ان کی، تو اس پر پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ انعام 8ویں پارے کے شروع میں، لیکن وہاں تفصیل کم تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنات، جو جنات کی سردار زادیاں ہوتی ہیں، جنات میں جو بڑے جنات ہوتے ہیں، بڑے مرتبے والے سردار جن جو ہوتے ہیں، ان کی جو صاحبزادیاں ہوتی ہیں یہ فرشتے ان سے پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ، اس میں انہوں نے یہ جو عقیدہ گڑا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کئی قباحتیں پیدا ہو گئی۔ ایک تو اللہ کے لیے بیٹیاں ماننا، دوسرا اللہ کے لیے اولاد ماننا، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے لیے پھر دامادی رشتہ بھی تلاش کر لیا۔ یہ اس سے بھی بڑی گمراہی ہے کہ ظاہر ہے جب جنات کی صاحبزادیاں فرشتوں کی میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی وہ بیٹیاں ہوئی، تو گویا کہ جنات کی جو خواتین ہیں، مؤنثات ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک تعلق زوجیت والا ہوا، تعلق زوجیت والا ہوا، اور یہ زوجیت والا تعلق بھی اسی دعوے میں انہوں نے مان لیا۔ تو اتنی ساری قباحتیں تھیں اس نظریے میں، اس لیے یہاں تفصیل سے اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تردید کی گئی ہے عرف عام کو دلیل بنا کر۔ یوں سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ کو الزامی جواب دیا گیا۔ وہ کیا کہ الربک البنات ولہم البنون، کہ تمہاری اپنی سوچ اور فکر تو یہ ہے کہ بیٹیاں معیوب سمجھتے ہو، بیٹیوں کو اپنے لیے عار اور شرم کا باعث سمجھتے ہو، تو پھر جب تم اپنے لیے بیٹیوں کو عار اور شرم سمجھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کیوں ثابت کر رہے؟ تمہارے لیے بیٹیاں قابل قبول نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے کیسے قبول کر لی؟ یہ الزامی دلیل ہے۔ الزامی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل میں ایسا کوئی قاعدہ پیش کرنا جو مخالف کو تسلیم ہو، جو مخالف کو، دلیل دینے والے کو چاہے وہ تسلیم ہو یا نہ ہو۔ بیٹیوں کو عار اور شرم وہ سمجھتے تھے، بیٹیوں کو معیوب مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر لایا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بیٹیاں کیا ہوں، معیوب ہوں، یا عار کا سبب ہوں، شرم کا سبب ہوں، بلکہ اس کو دلیل اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ بیٹیاں کیا ہیں، معیوب ہے۔ لہذا جب بیٹیاں اپنے لیے معیوب ہے تو پھر اللہ کے لیے کیوں ثابت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کیوں مان رہے ہیں؟ اور آگے پھر اللہ جل شانہ نے 3 طریقوں سے تردید کی ہے۔ بھئی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں 3 قسم کی ہو سکتی ہیں۔
دلیلیں پہلے نمبر پر تو مشاہدہ دلیل ہے. مشاہدہ، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بھائی شعیب آج کلاس میں حاضر تھے اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے، نظر آ رہے. مشاہدہ ایک دلیل ہے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے دلیل کا کہ مشاہدہ اگر نہ ہو تو نقل سے ثابت ہو جائے، نقل سے، دلیل نقلی سے ثابت ہو جائے. دلیل نقلی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی ذات کا قول پیش کر دیا جائے، ایسی ذات کا جس ذات کی سچائی پر سارے متفق ہوں، جس ذات کی سچائی مسلم ہو. کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کر دیا جائے، اللہ کے کسی نبی کا فرمان پیش کر دیا جائے. یہ ہے دلیل نقلی، دلیل. لیکن چونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت نبی وہاں تو ایک فریق تھے، اس لیے یہاں دلیل نقلی کسی آسمانی کتاب کی ہونی چاہیے، کسی آسمانی کتاب کی ہونی چاہیے. اور تیسرے نمبر پر کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل وہ عقل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عقل. اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں طریقوں سے تردید فرما دی ان کے اس دعوے کی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں. پہلا فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کہ تم یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، بھی دیکھو یہاں یہ دعویٰ تو ہے ہی کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اس کے ضمن میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، مذکر نہیں ہیں، یعنی عورتیں ہیں، مرد نہیں ہے. یہ بھی تو دعویٰ ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کو میں نے مؤنث پیدا کیا وہم شاہدون، کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ مشاہدہ کر رہے تھے؟ یقیناً یہ استفہام انکاری ہے، نفی کرنا مقصود ہے کہ تم تو حاضر نہیں تھے، تم نے تو مشاہدہ نہیں کیا کہ جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تو تم نے تو نہیں دیکھا کہ میں وہ عورتیں بنا رہا ہوں یا مرد بنا رہا ہوں یا ان کی درمیانی کوئی قسم بنا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دلیل پہلی جو ممکنہ طور پر مشرکین کے پاس ہو سکتی تھی وہ کیا تھا؟ مشاہدہ. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے کیا ہیں؟ عورتیں ہیں، فرشتے مؤنث ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جب میں نے پیدا کیا تو تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. جب نہیں دیکھا، مشاہدہ نہیں ہوا، تو لہذا پہلی دلیل تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، فرشتوں کے مؤنث ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل. باقی یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ مذکر ہیں جو نہ مؤنث ہیں، مؤنث بھی نہیں ہے اور مذکر بھی، جیسے بادل، زمین، آسمان، دریا، درخت، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں مذکر مؤنث کچھ نہیں. پہاڑ. تو کائنات کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مذکر اور مؤنث نہیں ہے. فرشتے بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے جن کے بارے میں تذکیر اور تانیث مذکر مرد و عورت ہونے کی کوئی تقسیم نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات کہ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. دوسری دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کے مؤنث ہونے پر یا اللہ کی بیٹیاں ہونے پر کوئی نقلی دلیل لاتے، کوئی نقلی دلیل، یعنی ایسی ذات کا کوئی قول پیش کرتے جس کی سچائی مسلم ہوتی. مثلا آسمانی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل، کسی بھی آسمانی کتاب سے کوئی دلیل لاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی دلیل بھی، یہ انہوں نے خود گڑھ لی ہے بات اور کہتے ہیں لیقولون ولد اللہ، اللہ نے اولاد جن لی ہے، اللہ نے، حالانکہ وانہم لکاذبون، ان کی بات تو معتبر نہیں ہے، ان کی بات تو دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے کا قول دلیل نہیں ہوتا، جھوٹے کی بات دلیل نہیں ہوتی. اصطفى البنات علی البنین، یہ ہے عقلی دلیل کی تردید کہ فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں ہونے پر اور مؤنث ہونے پر نہ تو مشاہدے والی دلیل موجود ہے، نہ نقلی دلیل موجود ہے، اور نہ ہی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، نہ ہی عقل اس کو مانتی ہے. کیسے کہ عقل اس لیے نہیں مانتی کہ اصطفى البنات علی البنین، کہ مشرکین مکہ اپنے عرف کے مطابق بیٹیوں کو معیوب اور کمتر ذات سمجھتے ہیں.
بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، تو لہٰذا خود ان کی کوشش ہوتی ہے بیٹے اختیار کریں، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو کم عقلی ہوگی کہ بیٹے اور بیٹی میں سے جو کمتر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار کریں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو پسند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو۔ بھئی ایک بندہ کے سامنے دو قسم کی کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، اور ایک طرف اعلیٰ قسم کا کھانا ہے اور دوسری طرف روکھی سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، تو اگر وہ اعلیٰ قسم کا کھانا چھوڑ کر روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے تو کیا کہیں گے کہ بیچارہ بے عقل ہے، بیچارہ عقل سے فارغ ہے، اتنا اچھا کھانا پڑے اور یہ پھر بھی ٹکڑے کھا رہا ہے، پھر بھی کیا کھا رہا ہے؟ ٹکڑے کھا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور بیٹیوں کو ادنا، بیٹوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور بیٹیوں کو ادنا۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیوں کے دعوے دار ہیں تو گویا کہ یہ عقل سے بھی کیا ہے؟ پیدل ہے، عقل سے بھی کیا ہے؟ بھئی عقل کے بھی خلاف ہے کہ جس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، ادنا سمجھ رہے ہیں، وہی اولاد اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ماننی بھی تھی تو کم از کم بیٹے ہی مان لیتے، بالفرض اگر ماننی ہی تھی تو کیا مان لیتے؟ بیٹے ہی مان لیتے، مگر اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق جو ادنا ہے اور کمتر مخلوق ہے اس کو اللہ کے لیے اولاد بنا لیا، اللہ کے لیے اولاد ہے۔ یہ تو عقل کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو کیا کیا جائے؟ اختیار۔ تو خلاصہ یہ کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تین قسم کی دلیلیں ہو سکتی ہیں، اور مشرکین تینوں سے کیا ہے؟ خالی۔ نہ ان کے پاس مشاہدہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ مؤنثات ہیں، اور اسی طرح نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نہ ان کے پاس عقل ان کا ساتھ دے رہی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہی مناسب ہیں، عقل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو لہٰذا جب تینوں قسم کی دلیلیں موجود نہیں ہیں تو پھر یہ دعویٰ بغیر دلیل کے خود گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر باندھ لیا ہے، افترا ہے، اور یہ افترا کسی طرح بھی تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ام لکم سلطان مبین، جب تینوں قسم کی دلیلوں کی تردید فرما دی تو اس میں ایک نقلی دلیل کی تردید بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مشرکین میں سے کوئی بعد میں دعویٰ کر لیتا کہ جی ہمارے پاس تو دلیل تھی مگر سنی نہیں گئی، مگر سنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لکم سلطان مبین، کوئی ہے تو بتاؤ، تو ہمارے پاس اس پر کوئی واضح دلیل ہے تو وہ کتاب لے آؤ، فاتو بھی کتابکم، کوئی کتاب لے آؤ جو تمہارے پاس ہو آسمانی، اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں کیا ہو؟ سچے ہو تو پھر لے آؤ کتاب۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم۔ پچھلے دعوے کے ضمن میں ایک بات یہ بھی میں نے عرض کی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ فرشتے اگر اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی مائیں کون ہیں، تو وہ جنات زادیوں کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ فرشتوں کی کیا ہیں؟ مائیں۔ جنات کے جو سردار ہوتے تھے، سرداروں کی بیٹیوں کو وہ کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ اللہ کا تعلق زوجیت والا ہے، لہٰذا یہ فرشتے ان کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں، فرشتے ان کی کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دعوے کو پہلے نقل فرمایا ہے کہ جعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان نسبی تعلق جوڑا ہے، نسبی تعلق جوڑا ہے۔ اب نسبی تعلق جوڑنے کا ایک مطلب تو میں نے بتا دیا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور فرشتوں کی مائیں جنات زادیاں ہیں، لہذا اس طرح اللہ کا جنات کے ساتھ زوجیت والا کیا ہو گیا؟ تعلق، رشتہ داری ہو گئی، لہذا جنات کے ساتھ دمادی سسرالی رشتہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا مفہوم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں ایک اور بات بھی فرمائی ہے، وہ یہ ہے
کہ مشرکین میں سے بہت سارے مشرکین عرب کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، جڑواں بھائی ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے اور ابلیس خالق شر ہے، ابلیس خالق اس کائنات میں ہر طرح کے افعال بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں بھی ہیں، اچھی بھی ہیں اور بری بھی، کام اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بس اچھی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں پیدا کی ہیں، باقی جو بری چیزیں ہیں وہ اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ ابلیس لائن نے کی ہے۔ نعوذ باللہ ابلیس بھی خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اللہ کا بھائی ہے۔ یہ مشرکین عرب میں سے بعض قبائل کا کیا تھا، نظریہ۔ تو یہاں جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا کا یہ مفہوم بھی آ سکتا ہے، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اور اس آیت میں دونوں مفہوموں کو ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان نسبی تعلق بنایا۔ نسبی تعلق یہی ہے کہ جو ابلیس لعین جنوں کا باپ ہے، ابو الجن ہے، جیسے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے، ابو الآدم ہے، اسی طرح جنوں کا باپ کون ہے، ابلیس ہے، اور اس کو انہوں نے اللہ کا بھائی قرار دے دیا، تو نسبی تعلق جوڑ دیا، جنات کے ساتھ نسبی تعلق جوڑ دیا۔ یا پھر وہ مطلب کہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں، بیٹی ہیں، اور نعوذ باللہ فرشتوں کی میں جنات زادی ہیں، تو اس طرح اللہ کا تعلق جنوں کے ساتھ زوجیت والا اور سسرالی دمادی تعلق جوڑ دیا۔ تو دونوں مفہوم اس آیت میں کیا ہے، موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ بھئی اس نظریے کی تردید پہلے جوابات کے ضمن میں ہو چکی ہے، مستقل طور پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر آگے اس کے اور بھی جوابات۔ بھئی جب اس بات کی تردید ہوگی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں، لہذا جنات زادی ہیں ان کی میں بھی، لہذا اللہ کا جنات کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، بات ختم، تردید ہو گئی۔ مستقل طور پر آگے علیحدہ بھی جواب دیا گیا، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے کہ جنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھائی چارہ ثابت کرتے ہیں یا سسرالی دمادی رشتہ کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، تو پھر تو جنات سارے پہنچے ہوئے ہوں گے، جنات سے سارے کیا ہونے چاہیے، پہنچے ہوئے، کامیاب، نجات یافتہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات بھی جانتے ہیں کہ ہم نے بھی اگر برائیاں کی، دنیا میں بدعمالیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کی، تو ہمیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا، ہمیں بھی جہنم میں۔ بھلا کوئی اپنے سسرال والوں کو بھی جہنم میں عذاب میں بھیجتا ہے، سزا دیتا ہے؟ نہیں۔ یا بھائی چارہ ہو جن کے ساتھ، انہیں سزا دے گا، جہنم میں بھیجیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے، انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہ نسبی ہے اور نہ سسرالی اور دمادی رشتہ ہے۔ اگر ہوتا تو جنات اپنی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں حاضر، حالانکہ یہ تو ان کا باپ بھی مانتا ہے، ابلیس بھی مانتا ہے کہ مجھے مہلت ملی ہے، جانا میں نے بھی کہاں ہے، جہنم میں، جانا میں نے بھی کہاں ہے، نافرمانی کی سزا بھگتنی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا بھائی اور خالق شر ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ وہ بھی مانتا ہے انہم لمحضرون کہ ہم میں سے جو نافرمان ہوگا مجھ سمیت ہم جہنم میں جائیں گے۔ جب ایسی بات ہے جیسے نافرمان انسان جہنم میں جائیں گے اسی طرح جنات بھی جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، یہ جملہ توحید پر مشتمل ہے اور اوپر والے دونوں دعووں کی تردید ہے کہ بھی دونوں دعووں کو اگر ملائیں تو دو باتیں مشترکہ طور پر ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جنات کے ساتھ کوئی نسبی یا دمادی سسرالی کیا ہے، تعلق ہے۔ تو سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں، اولاد کا ہونا، اولاد کا ہونا اور اسی طرح رشتہ داری کا ہونا، یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے، یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمام نقائص سے کیا ہے، پاک ہے، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، پاک ہے۔ بھئی انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے،
انسان کے ہاں آپس میں رشتہ داری کے تعلقات ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور انسان اس کائنات میں اللہ کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اسے یہاں سہاروں کی ضرورت ہے، رشتہ داریوں کی، تعلقات کی کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ناقص نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو کامل ہے، اسے کسی بھی چیز کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، تو پھر وہ اولاد سے اور رشتہ داریوں والے تعلقات سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رشتہ داریوں والے تعلق ناقصوں میں ہوتے ہیں، ان میں ہوتے ہیں جو کامل نہیں ہوتے، جو عاجز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عاجز نہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں فرمایا کچھ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ایسے ہیں جو اس شرک کو نہیں مانتے، جو اس شرک کو، مگر مخلص وہی ہے جو شرک کو نہیں مانتے، اگر شرک میں پڑیں گے تو وہ مخلص نہیں ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ۔ آیت نمبر 61، 62 اور 63، ان میں ایک مشترکہ طور پر ایک چیلنج ہے کہ مشرکین کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی بندے کو اللہ کی راہ سے بھٹکا سکیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو کیا کر سکے؟ ہاں، الا من هو صال الجحیم، ان کے ہتھے وہی چڑھے گا، مشرکین کے ہتھے وہی چڑھے گا، وہی گمراہ ہوگا جو پہلے سے ہی بھٹکا ہوا، جو پہلے سے ہی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اس نے پہلے ہی عقل کی کھڑکیاں، دروازے کیا کر دیے ہوں اپنے؟ بند، حق کی اسے تلاش ہی سرے سے نہ ہو، اور شرک جیسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے دل کی روشنی بجھ چکی ہو، تو وہی مشرکین کے ہاتھے چڑھے گا اور گمراہ ہوگا۔ ورنہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے صراط مستقیم پر آنا چاہے اور یہ اس کو کیا کر دیں؟ گمراہ۔ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس غرور اور گھمنڈ کو توڑا گیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تو کوئی بھی ان کی بات نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جو گمراہ ہوں گے یا تمہارے ساتھ ہوں گے وہ از خود گمراہ ہوں گے، اس میں تمہارے کسی اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ خود سے ہی گمراہی والی پٹڑی پہ چل رہے ہوں گے، انہوں نے اپنی قسمت خود ہی برباد کر دی ہوگی، انہوں نے اپنے دل کو پہلے ہی ویران کر دیا ہوگا، دل کی روشنی بجھا دی ہوگی۔ ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو کیا کر سکے؟ گمراہ کر سکے۔ ہمارے ایک سریکی میں ایک مول صاحب بیان کرتے تھے نا کہ بھی پتہ سب کو ہے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے، بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے بھی جیڑا مکالا ملیندے جان بوجھ کے ملیندے۔ سمجھ آئی ہے بھی جو منہ کالا کرتا ہے نا جان بوجھ کے کرتا ہے، پتہ سب کو ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گمراہ ہوگا اس نے خود ہی گمراہی کو اختیار کیا ہوگا۔ کسی مشرک کو، کسی گمراہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی کو کیا کر سکے؟ گمراہ۔ کہ بھی ایک بندہ حق کی تلاش میں ہے، حق کا طلبگار ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، شرک اور کفر کر کے اپنے دل کی روشنی کو بجھایا نہیں ہے، اس کا دل تاریک نہیں ہوا، تو کوئی گمراہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لے ایڈی چوٹی کا، کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، سیدھے راستے سے کسی کو بھٹکا نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود بھٹکنے اور گمراہی کے اسباب اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ تو بندہ گمراہ تبھی ہوتا ہے جب خود ہی گمراہی کے اسباب اپنے اندر کیا کر لیتا ہے؟ پیدا۔ اگر اپنے اندر گمراہی کے اسباب پیدا نہ کرے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ آگے چند آیات میں فرشتوں کی زبانی مشرکین کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی اولاد ہیں۔
تو فرشتوں کی زبانی اس دعوے کی تردید ہے۔ دیکھیں ذرا، فرمایا فرشتے تو اس بات کو مانتے ہیں کہ الا لہو مقام معلوم، اللہ کے ہاں ہمارا جو مقام اور حیثیت ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ وہ ہمیں کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے ہاں ہمارا مقام عبد ہونے کا ہے، اللہ کے بندے ہونے کا ہے، اللہ کی اولاد ہونے کا ہمارا مقام کیسے کہ انا لنحن الصافون، ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے ہر وقت صف باندھے کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے آگے ہم تو ہر وقت کیا ہے؟ صف باندھے کھڑے رہتے۔ پہلے بھی آ گیا ہے سورۃ الصافات کے شروع میں، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، تو صف باندھنے والوں سے مراد وہ فرشتے مالا اعلیٰ کے جو ہر وقت اللہ کی طرف سے حکم کے انتظار میں ہاتھ باندھے کیا ہے؟ کھڑے رہتے ہیں، صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ میاں ہمیں آسمان پر نہ چڑھاؤ، ہمیں اپنی حیثیت کیا ہے؟ معلوم ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی اولاد، ہمیں اتنا لاڈلا نہ بناؤ، ہم تو صافون، ہم تو اللہ کے حکم کے آگے صف باندھے کھڑے، ہم تو اللہ کی حکم کے مطیع اور فرما بردار ہیں، لہذا ہم اللہ کی اولاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی اولاد نہ مانا جائے۔ انا لنحن المسبحون، یہ ایک اور تردید ہے فرشتوں کی زبانی کے۔ فرشتے اس بات کو مانتے اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو نقائص اور عیوب سے پاک مانتے ہیں، ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب تمام عیوب اور نقائص سے کیا مانتے ہیں؟ پاک مانتے ہیں، اور تم ہمیں بیٹیاں بنا کر، اولاد بنا کر اللہ کے اندر کیا ہے؟ عیب ثابت کر رہے ہیں، نقص ثابت کر رہے ہو، حالانکہ ہمارے تو عبادت ہی یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عیوب سے اور ایسے نقائص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے بھی ایک جگہ گزرا ہے میرے خیال میں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس تورات آئی، زبور آئی، آسمانی کتابیں آئیں، ان کے پاس ہزاروں انبیاء آئے۔ اسی طرح عیسائیوں کے پاس، نصارہ کے پاس انجیل آئی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ساری کتابیں بنی اسرائیل کے پاس ہیں قرآن کے علاوہ، اور ہزاروں انبیاء بھی آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ یہ دعوے کرتے تھے، یہ بڑکے مارا کرتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی نا، ہمارے پاس کوئی نبی آیا تو پھر ہم اللہ کے مخلص بندے بنیں گے، ہم ان بنی اسرائیل کی طرح گمراہ نہیں ہوں گے، ہم انبیاء کا انکار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو لے کر ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ دیکھیں دعویٰ، دیکھیں کیسے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت ایسی آتی جیسے پہلی امتوں میں کیا ہے؟ گزری ہے۔ پہلی اولین سے مراد وہی یہود بنی اسرائیل ہے کہ ان کے پاس انبیاء آئے، ان کے پاس آسمانی کتابیں ہمارے پاس آتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم تو کیا ہوتے؟ اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا ہو گیا تمہیں؟ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فَكَفَرُوا بِهِ، دو ہی جملوں میں ان کی حیثیت، ان کے دعوے کی حیثیت کو ظاہر کیا اور آگے انجام سے بھی ڈرایا۔ فرمایا کفروا بھی، جب کتاب آ گئی اور آخری نبی بھی اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی تو کفروا بھی، ان سب نے کیا کر دیا؟ مل کر انکار کر دیا۔ تو دعوے تو یہ تھے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بنیں گے اور ہم ہدایت پر چلیں گے، ہم ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹیں گے۔ مخلص اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو کیا رکھے؟ تیار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کفروا بھی، تم نے تو سوچا بھی نہیں، بغیر کسی تامل اور سوچ و بچار کے، وقت ہی نہیں لیا سوچنے کا تم نے، تو دھڑام سے انکار کر دیا تم نے۔ فرمایا فسوف یعلمون، لیکن بے فکر نہ رہو، انجام تمہارا برا ہوگا، ان قریب تم بھی کیا کر لو گے؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ آگے چند آیات میں وہی انجام سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اب دو فریق ہو گئے، ایک تم جو جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ ہم مخلص بنیں گے، مگر اب کیا ہو گئے؟ مشرک، کافر ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، نبی کا انکار کر دیا اور کتاب کا بھی کیا کر دیا. اور ایک طرف ہے اللہ کے نبی. مشرکی مکہ کے اندر دو ہی گروہ ہو گئے، ماننے والے اور نہ ماننے والے. فرمایا یہاں ہماری وہی بات یہاں بھی ثابت ہوگی جو سابقہ انبیاء کے ساتھ ثابت ہوتی رہی. کیسے کہ سابقہ انبیاء کے جن لوگوں نے انکار کیا، سابقہ آسمانی کتابوں کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جن قوموں نے انکار کیا، تو وہاں کیا ہوتا رہا؟ اللہ نے انبیاء کی مدد کی، ماننے والوں کی مدد کی، اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے انجام سے دوچار کیا. یا تو دنیا میں سزا آئی، اگر کوئی ایک آدھ قوم بچ بھی گئی دنیاوی سزا سے، تو آخرت میں سزا ان کی منتظر ہے، آخرت کا عذاب ان کا کیا ہے؟ منتظر ہے. تو لہذا فرمایا سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ہمارے رسولوں کے لیے جو بات پہلے ہو چکی ہے وہ یہاں بھی ثابت ہوگی، وہ یہاں بھی ثابت ہوگی. کیا ہوگا؟ انہم لهم المنصورون، سابقہ انبیاء کی جیسے مدد کی گئی تو اب بھی رسول کی کیا کی جائے گی؟ مدد کی جائے گی. اور وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک سابقہ امتوں میں ہماری بات جو ثابت ہو چکی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہی لشکر ہمیشہ کیا رہے ہیں؟ غالب. جندنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میرا لشکر ہی ہمیشہ کیا رہا ہے؟ غالب. ہمارے لشکر ہی ہمیشہ کیا رہے ہیں؟ یہاں جندنا میں جند بمانے لشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ جو واقعی ہمارا لشکر ہوگا. بھی ہم کسی کو اپنی جماعت، اپنا لشکر کب کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب وہ ہمارے لشکر کے تمام اصول، ضوابط، قوانین کو مانتا ہو، عملی طور پر دل و جان سے اس کو تسلیم. تو اللہ تعالیٰ کے جس لشکر کے غالب ہونے کا وعدہ ہے وہ بھی وہی ہے جو الف سے لے کر یا تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہو، کہ نہیں؟ تو غالب وہی ہوگا. غالب اگر کمی بیشی کریں گے تو پھر غالب نہیں ہوں گے. صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم مومن ہیں، ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں، اور عملی طور پر کیا ہوں؟ پیدل ہوں، اور ادھر امید یہ رکھے ہوئی ہو کہ ہمیں یورپ پر کیا مل جائے گا؟ غلبہ. ہم امریکہ کو تہس نہس کر دیں، ادھر ہاتھ اٹھائے اور اسرائیل کو کیا کر دیں؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیں. ایسا نہیں. جندنا فرمایا پہلے ہمارا لشکر تو بنو، ہمارا لشکر تو بنو، پھر غالب آؤ گے. اور جو بنے وہ غالب بھی ہے. وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ پوری امت کے ساتھ ہے. وعدہ تو پوری. ہاں، اس وقت مخاطب کون تھے؟ وہ جو نقد ماننے والے تھے، صحابہ کرام. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا. 313 بے سر و سامان غزوہ بدر میں نکلے، غالب آ گئے. بے سر و سامان تھے، ان کے پاس صرف ایک ہی سامان تھا، کیا؟ جندنا، کہ وہ واقعی اللہ کا لشکر تھے، وہ واقعی کہ مکمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ کیا کر رہے تھے؟ پیروی کر رہے تھے. تو جندنا تھے وہ اللہ تعالیٰ کا لشکر حقیقی معنوں میں تھے. اللہ نے غالب کر دیا ان کو. حتیٰ کہ 8 سال بعد اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے صبح کے وقت، تو مشرکین کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، چے میں کنم، کہ اب میں کیا کروں؟ اب میں ہر ایک بس اس فکر میں پڑا تھا کہ اب ہم کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ جان کیسے بچائیں؟ جان کیسے بچائیں؟ ہر ایک کو یہ فکر پڑی ہوئی تھی. جو پہلے اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری یہ بات پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انہم لهم المنصورون، ہمیشہ انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی ہی کیا کی گئی ہے؟ مدد. تو آج بھی انہی کی ہوگی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. دوسرا کہ ہمارا لشکر ہی ہمیشہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. تو جب ہمارا لشکر تیار ہو جائے گا تو وہ غالب بھی آ جائے گا. تو 13 سال مکہ میں وہ لشکر تیار ہوتا رہا، مدینہ میں جاتے ہی وہ کیا آ گیا؟ غالب آ گیا. اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے، جنگ کے اسباب بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھے، ظاہری قوت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن حقیقت میں وہ جندنا تھے. یہاں وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو
مسلسل فتوحات کے بعد کسی جگہ پر شکست ہونا شروع ہو گئی، تو رات کو میٹنگ بلائی گئی، سوچو بچار شروع ہو گئی کہ شکست کیوں ہوئی، شکست تو آخر کیا سجائی دیا کہ مسواک والی سنت رہ رہی ہے، مسواک والی سنت رہ رہی ہے، شاید لگتا ہے اسی وجہ سے ایک سنت، اور ہم نے تو فرائض چھوڑے ہوئے اور حرام کو گٹا گٹ دبایا ہوا ہے، اور ہم امیدوار اس چیز کے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر کیا ہو جائیں گے، جندنا بنے، اللہ کا لشکر پہلے بنے، پھر مدد آئے گی، چاہے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، پلے کچھ بھی نہ ہو، پھر اللہ کی مدد آئے گی، ایسے نہیں آتی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فرمایا کہ آپ ان عقل سے پیدل لوگوں کو کیا ہے نظر انداز کریں، فی الحال ان کو مہلت دیں، فی الحال ان کو، کیونکہ ابھی ان کی سزا کا وقت ہے، اب صرف سوف یبصرون، آپ بھی دیکھتے رہیں اور یہ بھی کیا ہے دیکھتے رہیں، یعنی انتظار کریں، یہ کیا کریں انتظار کریں، باقی ان کی سزا تو آئے گی، سزا تو آئے گی، اور جس سزا کا یہاں وعدہ ہے وہ آئی گئی، غزوہ بدر میں سب سے پہلی سزا آئی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا، اور اسی طرح چلتے چلتے تبوک تک پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے غالب کر دیا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ ان 4 آیات میں مشرکین مکہ کے اعتراض سے پہلے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا اگر یہ مشرکین یہ اعتراض کریں کہ کدھر ہے وہ عذاب، اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیں، جیسے کہ پہلے بھی گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بتا دیں کہ جلدی نہ مچائیں، جلدی، جب عذاب آئے گا دنیا میں، جب عذاب آئے گا تو یہ اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی صحن میں، اپنے ہی میدان میں کھڑے ہوں گے، صبح اور شام کے کسی بھی وقت عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کا، پھر ان کو سوچنے کی مہلت بھی، یہ اشارہ ہے اسی بات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صبح کے وقت داخل ہوئے تھے، سن 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت داخل ہوئے، تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ کسی بھی قبیلے پر حملہ کرتے تو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے، عام طور پر عادت یہی تھی، اگر پہلے سے جنگ جاری ہوتی تو پھر دوپہر کو وقفہ کر کے پھر عصر کے قریب لڑائی شروع کی جاتی تھی، تو حملے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی کہ صبح کے وقت کریں، تو مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا، اور ایسے وقت میں کہ جب بندہ بے خبر ہو اور اچانک پتہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہاں ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوگی، اب ہر ایک اسی سوچ و فکر میں پڑا ہوا تھا کہ میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا کہ جو میانی کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کیا ہے، حتیٰ کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے بھی کیا ہے، اور آپ نے آخری اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور لڑائی کے لیے باہر نہ نکلے تو اسے بھی کیا ہے، سکھ کا سانس لیا اور اندر سارے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کو پتہ تھا کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہماری معافی نہیں ہوگی، وہ بھاگے بیت اللہ میں حرم میں اور جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، بعض روایات میں آتا ہے 17 کے قریب تھے، آپ نے فرمایا وہیں جا کے ان کے سر قلم کرو، انہیں معافی نہیں ہے۔ کون تھے؟ وہ گستاخ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی تھی، ابن خطل اور اس کی پارٹی تھی، آپ نے فرمایا اگر غلاف کعبہ، آپ کو بتایا گیا کہ ابن خطل نے اور فلاں فلاں نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا، آپ نے فرمایا ادھر ہی، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے انہیں معاف کر دیا، آپ کے اوپر وہ جانور کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ نے اس کو کیا کر دیا، طائف والوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، آپ نے انہیں بھی کیا کر دیا، یہ مولویوں کو کیا پڑی ہے کہ یہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سر تن سے جدا، سر تن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گستاخوں کو کیا کیا، معاف کر دیا، کسی نے کانٹے بچھائے آپ نے معاف کیا، پتھر مارے آپ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا،
میں نے کہا بات ادھوری ہے، معاف کب کیا؟ معاف جب معافی کا حکم تھا، مکہ میں تو حکم تھا فاعفو عنہم واصفح، ان کو کیا کر دو، معاف کرو، درگزر کرو، لیکن جب انتقام لینے کی اجازت دی گئی اس کے بعد آپ نے معاف کیا ہو تو بتائیں۔ مدینہ میں آئے اس کے بعد انتقام کی اجازت مل گئی، بدلہ لینے کی اجازت ہے، کسی کو معاف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب بن اشرف نے گڑبڑ کی، آپ نے اسپیشل صحابی کو بھیجا، جا کے اس کو قتل کیا۔ ابو رافع یہودی تھا، گستاخ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل بندے کو بھیجا اس کے قتل کے لیے۔ اسی طرح مکہ جب فتح ہوا تو یہاں بھی جتنے بھی گستاخ تھے سب کو کہا کہ اگر خلاف کعبہ بھی پکڑ لیں تو ان کے لیے کوئی معافی، حالانکہ باقیوں کے لیے معافی تھی کہ بھی اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لیں تو کیا ہو جائے گی، معافی مل جائے گی، مگر ان کے لیے کوئی معافی۔ تو معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تب تک تھی جب انتقام لینے کا حکم نہیں تھا، جب اجازت ملنے کے بعد کسی کو معاف کیا ہو اللہ کے نبی نے تو پھر بتائے، ایک بھی مثال نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی نے کسی کو کیا کیا ہو، معاف کیا۔ حتیٰ کہ جس نے اشعار میں زبانی کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ برائی بیان کی، آپ نے انہیں بھی جواب دیا، حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھوائے، اور ممبر تو زبانی کلامی برائی اور گستاخی کا جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ تو بات یہاں سے چلی کہ اذا نزل بساعۃ فساء صباح المنذرین، فرمایا جب ان کے میدان میں، ان کے سینوں میں عذاب اللہ کی طرف سے اترے گا تو ساء صباح المنذرین، ان کی صبح بری ہو جائے گی، ان کی صبح کیا ہو جائے گی، بری ہو جائے گی، جیسے مکہ والوں کی صبح کیا ہوئی، بری ہوئی کہ اللہ کے نبی صبح کے وقت داخل ہوئے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ خطاب ہے کہ فی الحال انہیں کیا کرے، کہ یہ ان کے صبح بری تبھی ہوگی جب وقت آئے گا، ابھی وقت نہیں ہے، چونکہ یہ صورت مکی ہے، ابھی تو ہجرت ہی نہیں ہوئی، تب بات کی جا رہی ہے، فرمایا فی الحال آپ انتظار کریں، ان کو مہلت دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری 3 آیات بڑی اہم ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی توحید، رسالت اور آخرت، ان 3 مضامین کے بیان سے، اور ان 3 آیات میں انہی تینوں مضامین کو یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیکھ لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ توحید ہے جس میں توحید الوہیت بھی ہے اور ربوبیت بھی ہے۔ رب العزہ، اس میں توحید ربوبیت ہے، اور سبحان ربک، تیرا رب کیا ہے، پاک ہے، یعنی معبودان باطلہ سے، شرکائے باطلہ سے کیا ہے، پاک ہے، تو اس میں الوہیت بھی ہے اور ربوبیت بھی ہے۔ فرمایا جتنی بھی یہ عیوب بیان کرتے ہیں عما یصفون، اس سب سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک۔ اور دوسری آیت میں رسالت، فرمایا سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر کیا ہو، سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے کیا ہے، ثابت ہے۔ یعنی کائنات کا اکیلا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا اس کائنات کے جس جس چیز کی ذرے ذرے کی جو تعریف ہوگی وہ در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ تو حقیقت میں حمد و ثنا کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو لہذا معبود حقیقی بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ ان 3 آیات کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخرت میں بھرپور ثواب نیکیاں کمانا چاہتا ہو تو وہ اپنی ہر مجلس کا اختتام ان 3 کلمات پر کرے، ان 3 آیات پر، یعنی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی بیٹھے مجلس میں، کہیں بھی کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے، تو فرمایا اس مجلس کا اختتام ان 3 کلمات پر کرے، تو فرمایا قیامت والے دن بھرپور اسے کیا ملے گا، ثواب، اتنی نیکیاں ملیں گی کہ وہ اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اپنی مجلس کا اختتام ان 3 کلمات پر کیا کرے، ختم کرے، کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔